الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا رمضان مبارک گزر گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی عبادتیں دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کو ہر پریشانی مشکل پر تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ حالات ابھی بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں اور مزید ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے سے ہم سب کو ہی نکال کے دوبارہ سے اسی طرح سے مل کے بیٹھ کر پڑھنا نصیب فرمائے، کیونکہ جو محفل کی ایک برکت ہوتی ہے اس کی بات ہی اور ہے۔ فرشتوں نے اس کو گھیرا کیا ہوا ہوتا ہے، اپنا سکینہ نازل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات کی گھڑیوں کے اندر اگر ہم اس طرح سے بھی اپنی کلاسز جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقیناً اسی اجر سے بہرہ مند ضرور ہی فرمائیں گے، کیونکہ حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور مشکل ڈالتا بھی وہی ہے اور نکالتا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے کو ہم سب کے اوپر سے آسانی سے گزار دے۔ آج ہر گھر میں یہ مشکل آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی فیملی سے اب بچی بھی نہیں نظر آ رہی۔ اللہ ہر تکلیف سے آسانی کے ساتھ نکال دے، کسی کو بھی مشکل اور اتنی تکلیف میں نہ لے کر جائے کہ پھر وہ جو سیریسنس کی طرف بات چلی جاتی ہے، اللہ وہاں تک نہ لے کر جائے کسی کو بھی، اور آسانی سے اس مشکل مرحلے سے ہم سب کو نکال لے۔ بہرحال میری طرف سے سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارا چونکہ قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم 28ویں سپارے تک پہنچ چکے ہیں۔ سورہ صف آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے رمضان المبارک سے پہلے تک سورہ ممتحنہ تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج سے ہم سورہ صف شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ جو ہم نے دعائیں عبادات کی ہیں رمضان المبارک میں، اللہ ان کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ہم کو استقامت کے ساتھ نیکی کے عمل پر جاری و ساری رکھے اور ہماری تمام ہی اعمال کو قبولیت کے درجے عطا فرماتا رہے، ہماری اصلاح کرتا رہے اور ہمیں روحانی تقویت اور تقوی کی بلندی کی طرف لے کر جاتا رہے۔ تو چلیں اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف۔ سورہ صف مدنی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور اس میں 2 رکوعات اور 14 آیات ہیں۔ یہ سورہ صف جنگ احد کے بعد کے زمانے میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس میں مسلمانوں کو اسی حوالے سے ان کے کچھ غلط رویے کے اوپر نشاندہی کی گئی اور ان کو اس کے حوالے سے تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا اور صحیح طریقہ کار بھی سکھایا گیا۔ اس کا نام صف اس حوالے سے ہے کہ اس کی آیت کے 4 آیت کے فقرے میں آتا ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صف در صف۔ تو مسلمانوں کو ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے متحد ہو کر صف بندی کے ساتھ متحد ہو کر کس طرح سے مل کر یہ آگے کے معاملات لے کے چلنے ہوں گے۔ جنگ احد کے بعد کے متصل زمانے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو نازل کیا گیا، تو مسلمانوں کو اس صورت میں بیسیکلی ان کو قول و فعل کے تضاد سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ کیونکہ جنگ احد یا جنگ کے حکم سے پہلے تو بہت سے مسلمان جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر صورت نازل ہو یا ہم پر کوئی کا حکم نازل ہو اور ہم مل کر جو ہے وہ قتال کریں گے اور لڑیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مدد کا تائید کا معاملہ کریں گے اور خوب جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم عدولی کے بنا پر ان کو اتنی بڑی نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔
تو اللہ نے یہاں پر پھر ہم مسلمانوں کو سکھایا اور ان کو تزکیہ کر کے ان کو بتایا کہ قول و فعل کے تضاد سے جو ہے وہ بچا جائے اور ایک متحد ہو کر ایک سیسہ بالعیو دیوار کی مانند بن کر دین کی اشاعت کے لیے جب تک وہ جان و مال سے جہاد نہیں کریں گے تب تک انہیں جو ہے وہ فتح سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے. اور اس میں پھر ان کو مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ان کے حواریوں نے ان کی ایک پکار پر لبیک کہہ کے کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کو فتح سے ہمکنار کیا تھا. تو بس یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. اب ہم کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کی ہے واسطے اللہ نے اللہ کے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے. کیوں تسبیح کر رہی ہے؟ کیونکہ وہی اس قابل ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے. وہ زبردست بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. سبحہ کے لفظ سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. مسبحات میں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں بھی ہے اور زمین میں بھی. اللہ کی تسبیح ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اللہ مالک ہے اور وہ مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، وہ مملوک ہے. اللہ خالق ہے ان کا اور وہ مخلوق ہے. تو مخلوق پر واجب ہوتا ہے کہ وہ خالق کی تسبیح کرے، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرے اور اس کی احکامات کی اطاعت کرے. اور خالق اور مخلوق کے درمیان یہ ایک میوچل ریلیشن شپ ہے جو وہ جاری رہتا ہے اور وہ جاری رہنا بھی چاہیے. تو جب ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے جو کہ اللہ زبردست حکمتوں والا ہے، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے. تم یا لا یفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں. لیکن تسبیح بہرحال کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں ہے. تو جب مخلوق اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہے تو وہ تو حقیر مخلوق ہے. اور ہم کون سی مخلوق ہیں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم تو اللہ کے اشرف المخلوقات ہو، سب سے بہترین مخلوق ہو جس کو تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے. تو جب تمام چیزیں اللہ کی تسبیح باقی بڑائی بیان کر رہی ہیں جو زمین میں ہے جو آسمانوں میں ہے، تو تم اشرف المخلوقات ہو کر تم اللہ کی تسبیح اور باقی اور بڑائی کیوں بیان نہیں کرتے؟ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح کرو، باقی اور بڑائی بیان کرو. تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے اور تمہارا کرنے کا کام ہے. اور مومن اللہ کی تسبیح اور باقی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ صرف زبان سے ذکر الہی نہیں کرتا بلکہ وہ عمل سے ثابت کر کے دکھاتا ہے. وہ انصار اللہ بنتا ہے. اور اللہ نے جو جس لیے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، تو کیا تخلیق کا مقصد تھا؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا. اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے سوائے اپنی عبادت اور بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا. اور جب پیدا کرنا تھا اور جب بنانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجنے والا ہوں. تو ہم اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب ہیں اس دنیا کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اپنے مطابق اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک خلیفہ اور نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا اور بتا دیا کہ تمہیں بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں جو اختیار دیا ہے اس کو تم اپنی مرضی سے استعمال کرو، بلکہ اختیار عمل دے کے اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ لیعبدون، تمہیں میری بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. تو گویا جس طرح بندہ غلام اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے
مجھے اور آپ کو اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے چلنا ہے، بندگی کا طریقہ بجا لانا ہے، اور بندگی کے طریقے بجا لانے میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے، اور جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب اللہ کی تسبیح اور باقی بڑائی بیان کریں گے تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا کا جو کام کیا جائے گا، یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی میری اور آپ کی تسبیح کا صحیح طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی نظام کو اس سرزمین کے اوپر قائم کر دیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، وہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہیں، تو تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد جاؤ۔ اب ایمان والوں سے اب مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب خاص طور سے ان لوگوں کو جو اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، اب اللہ کی ماننا ہے۔ تو جب اللہ کو مان کے اللہ کی مان کے چلنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک طرز عمل کی اصلاح کرو کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایمان والوں کو قول و فعل کے تضاد سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ اپنی جو باتیں منہ سے نکالتے ہو وہ باتیں وہی نکالا کرو جو تم کرتے ہو۔ کہتے کچھ ہو اور عمل کچھ اور ہوتا ہے، یہ رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، اس رویے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ مقتن کہتے ہیں اس گناہ کو جو وہ گناہ ہوتا ہے جو کہ اپنے والد کی بیوہ سے جب شادی کوئی کر لیتا تھا تو اس کو عرب مقتل کہتے تھے کہ یہ اتنا قبیح گناہ ہے، اتنا ناپسندیدگی کا عمل ہے، اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے کہ جیسے کوئی اپنے والد کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا اپنے قول و فعل کا تضاد کو ترک کر دو، اپنی ظاہر اور باطن میں جو تمہارا فرق آ رہا ہے اس کی نیگیشن کر دو، اس کی نفی کر دو۔ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی ایمان لانے کا اور اس کی اطاعت کا دھم بھرتے ہو، اس پر وعدے پر جمے ہو، تو بس پھر تم کیا کرو، قول و فعل کے تضاد سے ہٹ جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اگریسو طریقے سے یہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر ابھی تک ایسا تضاد کیوں پایا جا رہا ہے۔ 15 سال گزر چکے ہیں نبوت کو آئے ہوئے، جنگ احد 3 ہجری میں ہوتی ہے۔ 13 سال گزار کے مکی دور میں مکہ کے مسلمان آتے ہیں، اور یہاں پر اب 2 سال اور گزر کے 3 ہجری میں جا کے جنگ احد کا واقعہ رونما ہوتا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حکم سے حکم عدولی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا ان کے اس رویے کی آپ کے تنقید کرتے ہوئے ان کو یہ حکم دیا کہ تم کہتے کچھ اور تھے اور عمل تمہارا کچھ اور تھا۔ گویا تمہارے اندر ابھی بھی کون سی صفت آ رہی ہے، یعنی جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ کیا عمل ہوتا ہے، وہ منافقت کا عمل ہوتا ہے۔ یہ دو رخا پن، یہ 2 چہروں سے کسی کو ملنا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، ظاہر اور باطن کا تضاد جب آ جائے تو یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ نفاق کی علامت ہم نے کیا پڑھا تھا، نفاق کی علامت دوہرا لیجئے، جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی صفت پہلی، جھوٹ بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ بول نہیں رہا ہوتا۔ اذا عہد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے۔ تو یہ 4 جو علامات احادیث سے پتہ چلتی ہیں، بخاری اور مسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں یہ 4 علامتیں ہیں وہ تو پکا منافق ہے۔
اور جس میں اس میں سے کم ہے یعنی ایک اگر علامت یا دو علامات موجود ہیں تو وہ اس میں نفاق کا رنگ ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں جاتا اور چھوڑ نہیں دیتا. اور جبکہ مسلم میں جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے 3 علامات بتائی گئی ہیں اور اس میں بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے. تو گویا قول و فعل کے تضاد کس کی علامت ہے؟ پھر قول و فعل کا تضاد مومن کی نہیں منافق کی علامت ہے. اللہ نے یہاں پر مومنوں کو قول و فعل کے تضاد سے بچنے کی تاکید کی ہے. کلمہ تقولون ما لا تفعلون, تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اچھا, اس آیت کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی روایت کی پتہ چلتی ہے ہمیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو پھر اجازت آئی جہاد کا اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو, اور پھر جہاد کا حکم آتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمیں جہاد کی اجازت ہوتی تو ہم میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے نا جہاد کا, ہم وہ کرتے. اور جب واقعی جہاد فرض ہو گیا تو کہنے لگے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, یعنی کہ اس کو ناپسند کرنے لگے. یہ ان کے قول و فعل کا بیسیکلی تضاد تھا. اسی طرح مقاتل بن حیان کی بھی آتی ہے روایت, وہ بھی کہتے ہیں کہ جب احد کی جنگ میں لوگوں کو تکلیف پیش آئی تو لوگ میدان جنگ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر نکل گئے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عقیدت اور احترام کے لمبے لمبے دعوے کرتے تھے, اور جب اصل وقت آیا تو تنہا چھوڑ کر نکل گئے اور بنیاد مرصوص نہیں بنے. تو حضرت ابن زید کا بھی اس حوالے سے قول آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے, اور جب نکلنے کا وقت آیا تو اپنے وعدوں سے پھر گئے اور اپنی ہی باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا. قتادہ اور ضحاک سے بھی آتا ہے کہ آپ نے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے اور بعد میں بھی لمبی لمبی ڈینگیں مارتے تھے اسلام کی حفاظت کی, طلب کی اور اسلام کی محبت کے بڑے دعوے کرتے تھے. تو ان لوگوں کے حق میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم بڑا مل کے لڑیں گے, لیکن اور قتال وہ کریں گے اور جہاد ہم بہت افضل عمل ہے وہ کریں گے, لیکن جب ان کے سامنے یہ حکم آ گیا تو پھر نہ انہوں نے قتال میں حصہ لیا پراپرلی, اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کیا, اور نہ ہی دین کی حفاظت کا موقع جب آیا تو فوراً قول و فعل کے تضاد کا عمل ان کے بالکل سامنے آ کے کھل گیا. تو گویا یہاں پہ ساری باتیں سمجھا دی گئی اور بتا دی گئی کہ کیا ہے مسلمانوں کو قول و فعل کے تضاد سے بچنا ہے. وہ لوگ جو قول و فعل کا تضاد کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ یحب, اللہ تو وہ پسند کرتا ہے الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف در صف, کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو گویا اللہ نے اپنی پسندیدگی بھی بتا دی کہ اللہ کو کیا پسند ہے, جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو صف در صف متحد ہو کر قتال کرتے ہیں اور سب بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں. متحد ہو کر سب بستہ ہو کر جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کے اندر یہ بہت خوبصورت صفت ہے کہ جو صف بندی کا اصول مسلمانوں کو دیا گیا. ایک حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی جو صفت ایک انسانوں کے مسلمانوں کو دی گئی ہے, یا مسلمانوں کی صفت جو فرشتوں کو دی گئی ہے وہ کیا ہے, وہ صف بستہ ہو کر کا اپنا عمل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صف بندی جو ہے یہ فرشتوں کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ہم نے پڑھی تھی کہ کس طرح صف بستہ ہو کر فرشتے جو ہیں وہ اپنے سارے احکامات بجا لاتے ہیں, اللہ کی تسبیح پاکی بڑائی بھی وہ صف بستہ ہو کر ہی کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو صف بندی کا اصول کون سی عبادت میں خاص طور سے دیا گیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کون سا اصول ہے جو صف بندی کا اصول کون سی عبادت میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے؟ ویری گڈ, نماز باجماعت نماز کے اندر پہلا دین کا رکن جو کہ نماز ہے, نماز باجماعت کے اندر مسلمانوں کو صف بندی کا اصول دیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صف بندی کے ساتھ جب باجماعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ انسان کے اندر بہت سی چیزوں کی ٹریننگ کرتی ہیں, اس کو نظم و ضبط سکھاتی ہیں, اس کے اندر ڈسپلن لاتی ہیں,
وہ عدل و مسافات اور برابری کا معاملہ اس کے اندر لاتی ہیں. کوئی اونچ نیچ ذات برادری وغیرہ اس کی جو فرق ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ بالکل مساوات اور برابری کا رویہ جو ہے یہاں پر سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر اتحاد آتا ہے, یہ گانگت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط اور میل جول کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز ہیں. پھر مسلمان اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صف بندی کے اصول کے ساتھ جو ہے وہ منسلک جب ہوتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں اس سے انسان کے اندر آٹومیٹکلی انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا نا کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو, نہ کسی تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر, نہ کسی کالے کو کسی گورے پر, نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے. کس بات پر فوقیت حاصل ہے اللہ کے نزدیک؟ صرف اور صرف اسی بات پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی اس بات کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے برتر کون ہوگا, مکرم اور معزز کون ہوگا, وہ جس کا تقوی زیادہ ہوگا, اور جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے پھر اسی کو امام بنایا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آج ہمارے یہاں صف بندی کا اصول بالکل ختم ہو چکا ہے. وہ بات آ چکی ہے کہ بس یوں تو تم مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تم سبھی کچھ ہو, یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. آج ہم سب نے اس صف بندی کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے اور گروہ بندیوں میں آ چکے ہیں اور مسلک پرستیوں میں پڑھ چکے ہیں, اور ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کی مسجدوں میں جانا گوارا نہیں کرتے, اور جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو آنے دینا گوارا نہیں کیا جاتا, کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی نفرتیں ڈیولپ کی جاتی ہیں جو کہ ہمارے دین کا اصول اور خاصہ نہیں ہے. ہمارے دین میں بالکل برابری کا اصول سکھایا گیا ہے, اور خصوصی طور پر نماز کے اندر جب آپ سب جا کے حرم میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. نہ کوئی کالا ہوتا ہے, نہ کوئی گورا دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب, کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن سب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی طرح سے جھکتے ہیں, اور ایک ہی طرح سے سجدہ بھی کرتے ہیں, اور ایک ہی طرح سے قیام بھی کرتے ہیں. سب کا طریقہ اور رویہ ایک ہوتا ہے. اللہ نے شکلیں تو دیکھنی نہیں, اللہ نے کیا دیکھنا ہے, ہمارے دل دیکھنے ہیں. تو گویا یہ صف بندی ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے ٹرین کرتی ہے. جب ہمارے اندر سے ذات برادری اور اونچ نیچ کا معاملہ ختم ہوگا, مسلک پرستی سے ہم مبرہ ہو کر آزاد ہو کر نکلیں گے, تو پھر ہی ہم متحد ہو کر بنیان مرصوص بن سکیں گے. صرف زبانی دعوے ہم لاکھ کرتے رہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بھی مدد کریں گے, تعظیم اور توقیر بھی کریں گے, جو کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا تعذروہ وتوقروہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دعوے مت کرو, بلکہ جب مرنے کی نوبت آئے تو سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مل کر آپ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکل کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں اور ایسے ہی لوگ مطلوب ہیں. جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ ڈفرینسیشن رہے گی, یہ مسلک پرستی کی, یہ فرقہ واریت کی, یہ کالا ہے, یہ گورا, یہ امیر ہے, یہ غریب, اور اس قسم کی ساری چیزیں رہیں گی, تب تک ہم کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے. اور تب تک جب تک ہم متحد نہیں ہو سکتے تب تک ہم بنیاد مرصوص نہیں بن سکتے, اور جب تک ہم بنیاد مرصوص نہیں بنیں گے تو اللہ کے منظور نظر, اللہ کے محب نہیں بن سکیں گے. اللہ فرماتا ہے نا, اللہ کو تو وہی لوگ محبوب ہیں جو مل کر صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں, جیسے کہ بنیاد مرصوص ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اللہ ہمیں بنیاد مرصوص بنا دے, اللہ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر اور دشمن کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہو کر اپنا دین کو پھیلانے کی اور دین کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اچھا, تو یہاں پہ دو صفات مومنوں کی بتائی جا رہی ہے. ایک تو صفن, ایک صف بستہ ہو کر کریں, اور دوسرا کیا کریں, بنیاد مرصوص بن جائیں. تو بنیاد مرصوص بننے کے لیے صف بستہ ہونا پھر بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. بنیاد مرصوص بننے کے لیے, سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے
صف بندی کا اصول اپنانا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ صفات ہے جو حزب اللہ کی صفات ہے. اور جب حزب اللہ بن جائے انسان تو اللہ کا وعدہ ہے حزب اللہ ہم الغالبون، پھر اللہ اس حزب اللہ کو غلبہ ضرور عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں حزب اللہ بھی بنائے اور ہمیں بنیان مرصوص بھی بنا دے. اچھا دیکھیے، بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بھی آتی ہیں، لیکن ان کو دیکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایک دیوار بنائی جاتی ہے تو کیسے بنائی جاتی ہے. دیکھیے، ایک دیوار بنائی جاتی ہے تو دیوار کو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اینٹیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور ان اینٹوں کو دیوار بنانے کے لیے سب سے پہلے پھر اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. بغیر بنیاد کے اگر ہم دیوار کھڑی کرنی شروع کر دیں تو دیوار کمزور ہوگی اور وہ ہلکے سے جھٹکے سے یا ہلکے سے دھکے سے وہ ٹوٹ گر سکتی ہے. تو بنیاد ضرور بنائی جاتی ہے اور کچھ کھودی جاتی ہے زمین نیچے تک، تاکہ پھر اس پہ بنیاد بنا کے اور اٹھائی جائے دیوار. تو اس کا مطلب ہے بنیاد بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اینٹوں کو سب سے پہلے جمع کیا جاتا ہے، پھر بنیاد رکھی جاتی ہے اور بنیاد کے بعد جو ہے وہ دیوار بنائی جاتی ہے. اب جب اینٹوں کو رکھا جاتا ہے تو ہیفزڈلی نہیں رکھا جاتا، ایک ہی لائن اور ایک ہی لیول پر رکھا جاتا ہے. کوئی چھوٹی اینٹ ہوتی ہے، کوئی بڑی اینٹ ہوتی ہے، لیکن ان کو آپس میں ایک بانڈنگ سبسٹینس، ایک بائنڈنگ سبسٹینس کے ساتھ، جس کو ہم سیمنٹ کہتے ہیں، اس کو ہم لگاتے جاتے ہیں اور اس کو جوڑتے جاتے ہیں اور ایک پوری دیوار جو ہے وہ بن جاتی ہے. ایسے ہی بنتی ہے نا ایک دیوار. اب چاہے چھوٹی اینٹ ہو چاہے بڑی اینٹ ہو، لیکن ان کو لگایا ایک ترتیب کے ساتھ جاتا ہے، ایک بہت خوبصورت انداز میں ان کو صفے بنا کے لگایا جاتا ہے. اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اینٹ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بس اس کو لگانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور بانڈنگ سبسٹینس اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اب اسی طرح سے پھر مومنوں کی بھی جماعت بنے گی. اور اب دیکھیں کہ جب یہ دیوار بنائی جاتی ہے تو اینٹوں کا ضروری نہیں کہ اینٹیں ہی ہوں، پتھروں کی بھی دیواریں بنائی جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے جو پتھروں کی دیواریں بنتی ہیں وہ زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہیں. آپ نے کبھی نارتھن ایریاز میں جا کے دیکھا ہو، وہاں پر جو گول والے پتھر ہوتے ہیں اور ان کو مختلف انداز میں جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کو ایسے خوبصورت انداز میں لگایا جاتا ہے. اور بڑے بڑے جو قلعوں کی دیواریں خصوصی طور پہ پہلے بنائی جاتی تھی وہ اسی طرح بنائی جاتی تھی. کہیں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ جی چھوٹا پتھر ہے یا بڑا پتھر ہے. جدھر جس پتھر کی ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں پر اس پتھر کو لگایا جاتا تھا، لیکن اس کو اچھی طرح سے بائنڈنگ سبسٹینس کے ساتھ ملا کے اور اس کو جوڑ کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا. تو اینٹ اگر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پتھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب دیوار بن رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ضروری دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اینٹ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں اینٹ ہوں تو پھر اس کو اینٹ ہی ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ نظر تو اینٹ آ رہی ہو اور اس کا باطن جو ہے وہ یہ ہو کہ وہ ہلکے سے ٹھوکر سے بھربھری ہو کر جھڑ جائے. وہ جب اینٹ ہے تو وہ پکائی بھی ہوگی اور وہ پکی بھی ہوگی، اس کو اینٹ ہی ہونا چاہیے. گویا اس کے قول اور فعل میں، اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو چھوٹی اینٹ ہے تو اگر وہ اینٹ ہے، بے شک ہے چھوٹی، لیکن ہے تو وہ اینٹ ہی نہ، پکائی گئی ہے. جب پتھر ہے تو وہ پتھر ہی ہے، وہ مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں ہے. تو جب سب اپنی اپنی صفات سے متصف ہوں گے اور جو قول اور فعل کے تضاد سے بری ہوں گے، جیسے ان کی کوالٹی ہے، جیسے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پتھر ہے تو وہ پتھر ہی ہے، وہ بھربھری سا ڈھیلا، اینٹ کا ڈھیلا نہیں ہے کہ وہ بھر جائے گا. تو گویا اس کے ظاہر باطن میں کوئی تضاد نہیں ہوگا. اور چھوٹا موٹا فرق اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا. کوئی کالا ہے پتھر، کوئی گرے ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی نان نقطوں والا ہے، کوئی لال اینٹ ہے، کوئی لائٹ کلر کی ہے، کوئی ڈارک کلر کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ سب کی سب جو ان کی جو اصل کمپوزیشن ہے وہ ایک ہونی چاہیے. پھر اس کے یہ کہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھنا ضروری ہے، اس کو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بات ہے نا جو ہم نے آپ کو بتائی اور ہم نے دیکھی کہ اینٹ ایسے ہی جب رکھی جاتی ہے تو پھر ایک مضبوط دیوار چاہے جتنی بھی لمبی ہم بنانے چاہتے ہیں وہ ہم بنا لیتے ہیں. جب اب دیوار بن جائے گی تو پھر دیوار کرے گی کیا؟
دیوار کے بہت سارے پرپزز ہیں. ایک تو یہ کہ دیوار جو ہے وہ سب سے پہلے تو چھت کو سپورٹ دیتی ہے اور چھت اس کے اوپر ٹیکی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیوار سے کوئی ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے. دیوار سایہ بھی دیتی ہے اور اس کے علاوہ دیوار جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں کے دو جگہوں کے درمیان آپس میں ایک آڑ، ایک رکاوٹ اور ایک دراڑ پیدا کر دیتی ہے. اور اگر دیوار ہم باؤنڈری وال پہ بنا دیں تو وہ دیوار ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک ایک اینٹ رکھ دی جائے تو اس ایک اینٹ سے کبھی بھی ہم یہ کام نہیں لے سکتے. ایک اینٹ کو کہیں لڑکا سکتے ہیں، کہیں اس کو پھینک سکتے ہیں. وہ نقصان تو دے سکتی ہے، کسی کا سر تو پھاڑ سکتی ہے، کسی کی ہڈی تو توڑ سکتی ہے، لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو گویا ایک ہی اینٹ ہے، لیکن جب اس کو ملا لیا جاتا ہے تو اتنی بڑی ایک دیوار بن جاتی ہے اور اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ پھر اس کو دیوار کو توڑنا اور گرانا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر بانڈنگ سیمنٹ جو ہے یا بانڈنگ سبسٹنس جو ہے وہ بہت پاورفل ہوگا. تو پھر دیوار کی مضبوطی کے لیے ایک تو بانڈنگ سبسٹنس کا ہونا ضروری ہے. دیوار کی اینٹوں کو صحیح طرح سے جڑنا، ایک لائن کے اندر لگانا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے دیوار کی مضبوطی کے لیے پھر اس کی ترائی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو جب مومن اپنی پھر دیوار بنائیں گے، بنیادوں مرصوص بننے لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ ان کو اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ کرنا ہے، بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. ان کو اپنے ارکان اسلام ان کے اندر بہت زیادہ رسوخ حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک وہ بنیادیں ان کے ارکان اسلام ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے وہ بنیادوں مرصوص نہیں بن سکیں گے. عقیدہ آخرت درست ہو، عقیدہ توحید راسخ ہو، اس کے علاوہ نمازوں کے اوپر قائم ہو، پھر زکوٰۃ کا نظام ان کے اندر صحیح ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہو، اور ساتھ جو ہے وہ روزوں کا معاملہ ان کا درست ہو. تو بھی یہ سارے ارکان اسلام اور جہاد کے لیے متحد ہو کر جب وہ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے بنیادیں ان کی اسٹرانگ ہیں. جب عقائد کی بنیادیں اسٹرانگ ہو گئی، ارکان اسلام کے ستون بہترین ہو گئے، تو پھر اب لمبے لمبے ستون بنا کے ان کو نکلنا ہے اور اس کو آپس میں متحد ہو کر اس اسلام کی عمارت کی تعمیر کرنی ہے. اب جب یہ مل کر اسلام کی عمارت کی تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کا رویہ اختیار کر کے چلیں گے، تو پھر اس دیوار کی مضبوطی کے لیے ترائی کرنا بھی بہت ضروری تھا. ترائی کس سے ہوگی؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کی آبیاری اور ان کی تعلیمات سے ان کی ترائی ہونا بہت ضروری ہے. ہم دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بیج ہم ڈالتے ہیں، کسان جب بیج ڈالتا ہے مٹی کے اندر تو اس بیج کی وہ فصل بنانے کے لیے بھی اس کے اوپر پانی لگانا، اس کی آبیاری بہت ضروری تھی. تو جب ایمان کا بیج انسان ڈالتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس کی بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اس بیج کی آبیاری بھی بہت ضروری تھی تاکہ اس کے اندر بھی تقویٰ کی جڑیں نکلے اور وہ گھنا مضبوط تناور سایہ دار درخت بن سکے. تو وہاں پر بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے اس کی بیج کی آبیاری ضروری تھی، ایمان کے بیج کی. یہاں پر بھی بنیاد مرصوص بننے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آبیاری ہونا بہت ضروری ہے. اگر آبیاری نہیں ہوگی تو بس پھر ہر کوئی اپنا اپنا میں اور میں جب آ جائیں گے تو پھر وہن پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے منسلک رہ کر انہوں نے اپنی آبیاری کرنی ہے. اب بنیادوں مرصوص بننے کے لیے پھر کیا ہوا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا پانی لگانا ضروری ہے. دیکھیے کتنی ضرورت ہے نا پھر ہمارے اندر کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ کنٹینیوسلی حاصل کرتے رہیں. اور اسی لیے پھر ونس اے ویک ہم ضرور اپنی کلاس کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ منسلک رہیں، تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے رمضان المبارک میں جو تقویٰ ٹریننگ پروگرام ہمارا گزرا اس کے اندر الحمدللہ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے تقوی کا لیول بلند بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کو بھی پہلے سے زیادہ بہتر بنایا. اور اب اسی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، اس کو ثابت قدمی سے اس پہ جمے رہنے کے لیے اب اس کی تعلیمات کم سے کم ونس اے ویک بہت ضروری ہیں تاکہ ہم ان کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو پھر ایک بنیاد مرصوص بنانے کا ایک معاملہ انجام دے سکیں. اب تمام مومنوں کو پھر کیسا ہونا ہے؟ جب لما تقولون ما لا تفعلون کا معاملہ نہیں ہوگا. سب کے سب
اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ مل جائیں گے، جڑ جائیں گے، جت جائیں گے. تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے پاس کم علم ہے، کسی کے پاس زیادہ، اگر وہ آمنو کہہ چکا ہے، پھر آمینو کرنے والا معاملہ کرتا ہے کہ میں منہ سے تو کہہ رہا ہوں، زبان سے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں، لیکن اب میں عمل سے ثابت کر کے دکھاؤں گی. لیکن ابھی تو میرے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، مجھے اور آپ کو جڑ جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی تو میں اتنی زیادہ، میرے پاس اتنی نالج ہی نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، یا میرے عمل ابھی تک ایسے نہیں ہوئے. جڑ جائیں، متحد ہو جائیں. کنٹینیوسلی جب قرآن و حدیث سے آبیاری ہوتی جائے گی، فرقہ واریت کی نفی کرنا بہت ضروری ہے. برابر ہو کر، متحد ہو کر، اپنے عقائد میں اپنے بس ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ان میں راسخ ہونا ضروری ہے. جب سب مل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اب ہم نے آپس میں متحد ہونا ہے، جڑ جانا ہے. بانڈنگ سبسٹینس ہمارا ایک جیسا ہونا چاہیے، اور یہ بانڈنگ سبسٹینس ہمارا ہے اتحاد کا، محبت کا، خلوص کا، اخلاص کا. یہ اخلاص، خلوص، محبت جو اللہ کے لیے ہوگا، ومن احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، ومن آتى للہ ومنع للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اب ہمارے اندر اخلاص آنا ضروری ہے، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے اپنے سارے معاملات کر کے چلنے ہیں. اگر ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو اللہ کے لیے جڑنا ہے، اگر ہم کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملنا ہے. اور جب اللہ کے لیے ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو پھر ہماری محبتیں بھی خالص ہوں گی، ہمارے رویے بھی خالص ہوں گے، ہمارے اخلاص بھی اور ہمارے ایثار بھی خالص ہوں گے. انشاءاللہ جب اس اخلاص کے ساتھ ہم مل جائیں گے تو پھر ہی ہمارے اندر وہ رویہ آ سکے گا جو ایک بنیاد و مرصوص بننے کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت آتی ہے بخاری اور مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء کا سا ہونا چاہیے، کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے باہم مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بن جانا چاہیے جس کی اینٹیں باہم پیوستہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور کہیں ان میں کوئی خلا نہ ہو. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. حضرت نعمان بن بشیر سے بخاری اور مسلم کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت اور مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوتے ہیں. مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے، جب اسے مدد چاہیے ہو تو اس کی مدد کرے، یعنی اس کو بے مدد نہ چھوڑ دے اور اس کو حقیر بھی نہ جانے اور اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ بھی نہ کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا. یعنی گویا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اب اس کو اس کے ظاہری اعمال کی وجہ سے معمولی سمجھو اور وہ اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم ہو. تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے. اور مسلمان کی ہر چیز جو دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے وہ کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ہر مسلمان کے لیے اس کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. تو گویا اس کو دوسرے مسلمان کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے. اپنی کسی بھی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو مدد کی ضرورت ہو تو پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور اس کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کا سا محسوس کرنا ہے. تو بنیاد مرصوص بننے کے لیے پھر کیا ٹپس ہیں
کیا ٹپس آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آتا ہے مسلم اور بخاری کے اندر کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوب میں نہ رہا کرو اور نہ جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کی عیب معلوم کرنے کی کوشش کیا کرو اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا حویث کرو اور نہ ہی آپس میں حسد کرو، نہ بغض اور کینہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ ہمیں ایسا ہی رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بنیانوں مرصوص بنا کے بھائی بھائی بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہمی محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو گویا یہ ہے عقیدہ، اور اس کے لیے ہمارا رب ایک ہے، اور پھر ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اس محبت میں شدید ہونا ہے۔ اللہ سے محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں شدید ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ ہو جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا اللہ کے محبت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد اپنے مومن بھائی سے ویسی ہی محبت کی جائے، جیسے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ بھی پسند کا معاملہ رکھا جائے۔ اور میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہمارے ساتھ بدزنی کا معاملہ رکھے، کوئی ہمیں نقصان پہنچائے۔ ہم جب اپنے لیے یہ چیزیں نہیں چاہتے تو پھر ہم جب اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بغض اور کینہ بھی نہ رکھے، جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے منہ پھیر کر بات نہ کرے، ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری کمزوریوں کو نہ ٹوک میں رہے، اور ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے مدد مانگے تو کوئی ہماری مدد کرے، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب یہ رویے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بانڈنگ سبسٹانس جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور جب بانڈنگ سبسٹانس اسٹرانگ ہوگا تو وہی بات آتی ہے نا کہ جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جب آپس میں ہم میں جذبے باہم نہیں ہوگا، مل کر مربوط ہو کر نہیں ہم اپنے رویے اختیار کر رہے ہوں گے تو پھر محفل انجم بھی نہیں ہو سکے گی۔ مل کے رویے اختیار کرنے ہیں، مل کر آگے چلنا ہے، ہر ذات بات اونچ نیچ اور اس کو ختم کرنا ہے، اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہی بات ہو جائے گا، آ جائے گی وہی بات کہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روح ہو کے ہوئی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بس پھر ہم سب ایک ہو جائیں گے، اور جب ایک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بانڈنگ سبسٹینس کے ساتھ بنیاد مرصوص اتنی زبردست ایک بن جائے گی کہ کوئی اس کو گرا نہیں سکے گا۔ پھر یہ وہ دیوار بنے گی کہ یہ اسلام کی حفاظتی چھت کو بھی ٹیک دے سکے گی۔ مسلمان اسلام کے قلعے کی دیواریں ہیں، اور انہوں نے اسلام کی چھت کو ٹیک دینا ہے، اور جب اسلام کی چھت کا ٹیک آ جائے گا تو پھر یہی وہ سب سے بڑا کام ہے جو ہمیں کر کے چلنا تھا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے اور پوری دنیا پر چھا جانا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ڈیوٹی سے یہ کام کرے گا، کسی کو ادنا نہیں سمجھے گا، کسی کو برتر نہیں سمجھا جائے گا، سب مل کے یہ معاملہ کریں گے۔ کوئی ٹیچر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، سب مل کے کام کریں گے۔ جہاں پڑھنے والے ہیں تو وہاں پڑھانے والے ہیں، دونوں ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو گویا دونوں کو ایکول کیٹیگری پہ رکھا گیا ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں کمتر ہوں یا مجھے کم آتا ہے یا مجھے نہیں آتا۔ الگ الگ ہو جائیں گے تو اپنی حیثیت کھو دیں گے۔ اینٹ اگر علیحدہ ہو جائے گی تو اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، نقصان تو کر سکتی ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن وہی اینٹ چاہے چھوٹی سی ہو، چاہے چھوٹا سا ہی پتھر کیوں نہ ہو، مل جائیں گے، مربوط ہوں گے تو انشاءاللہ وہی ایک بنیاد مرصوص بنیں گے، طاقت بھی دے سکیں گے، سایہ بھی پرووائڈ کر سکیں گے، اسلام کی چھت بھی بنا سکیں گے،
اور اسلام کی حفاظت کا کام بھی انجام دے سکیں گے. اللہ ہمیں مسلمانوں کو متحد کر کے ہمیں وہی رویہ جو بنیاد و مرسوس کا اختیار کر کے اللہ کے دین کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کے لیے نکل جانے والے رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز، جو بنیادی چیز ضروری تھی، وہ کیا تھی کہ قول و فعل کے تضاد سے بچ جاؤ. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. تو سورہ اعراف میں بھی جیسے ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ جس میں جب جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ جو جہنتی تھا اس نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا اور اس شخص کو دیکھ کے پوچھا کہ دنیا میں تو تم ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، تو تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا تھا کہ میں جو تمہیں تو کہتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جب گئے تھے تو معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جن کے ہونٹ کینچی سے کترے جا رہے تھے. تو ان سے پوچھا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وائز تھے، جو دین کا واعظ کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو باتیں بتاتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور ایک شخص تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر چکر لگا رہا ہے اور آتے جو ہے نا وہ اپنی گھسیٹ رہا ہے. تو اس کا پوچھا کہ اس کا یہ حال کیوں ہوا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو تو بھلائی کی باتیں بتاتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو اب یہاں پر دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قول و فعل کے تضاد سے جہاں ہمیں بچنا ہے عام لائف میں، وہاں پر جب ہم دین کے داعی بنتے ہیں، جب ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں یا قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اب جب ہم نے اپنی چیزیں دوسروں کو بتانی ہے تو پھر ہمارے اندر قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ باتیں جو ہم بولتے ہیں دوسروں کو زبان سے، ہمیں پہلے اس پر خود عمل کرنا ہے. نہیں تو پہلی بات یہ کہ ہماری دعوت میں اثر ہی نہیں ہوگا. ان دائی کی دعوت میں اثر بھی تبھی ہوگا جب وہ اس قول و فعل کا اس میں تضاد نہیں ہوگا. تو ساتھ ساتھ پھر ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرتے جانا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی تو قول و فعل کا تضاد تو نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کر لیں. اگر اصلاح نہیں ہوگی تو پھر ہم انہی لوگوں میں شامل ہونے والے ہو جائیں گے. اور کئی لوگ پھر یہ بات سوچ کر بھی آگے بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو میں خود ہی نہیں کسی قابل ہوئی، ابھی تو میں نے خود ہی اس بات پر عمل نہیں کیا تو میں دوسرے کو کیسے بتا دوں. تو یہ بھی ایک شیطان کا ایک حربہ ہے جو ہمارے اوپر آتا ہے، لے کر آتا ہے، اور کہ بھائی تم خود تو بھی عمل کرتی نہیں ہو، بعد میں جب تم عمل کرو گی پھر تم یہ بات بتانا. تو یہ بات بھی میری یاد رکھیے گا. اس بات کو سوچ کر کہ جی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ والے لوگوں میں کیوں شامل ہو جاؤں کہ میں بھی وہ کام خود تو کرتی نہیں، میں دوسروں کو کیسے بتاتی رہوں. میں بھی پھر انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی جس کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہمیں معراج میں دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بات نہیں کہ اس وجہ سے ہم اپنا اب بتانا بھی ختم کر دیں. آپ بتائیں، پہلے عمل خود کریں اور اس نیت سے بتائیں کہ میں بتا رہی ہوں تو میں نے عمل بھی کرنا ہے اور میں عمل کروں گی اور پھر میں بتاؤں گی. جب آپ نے اس چیز کے لیے تیاری کرنی ہے تو پہلے آپ کے عمل میں وہ چیز آنی چاہیے اور پھر آپ بتائیں. پھر آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اور بھی زیادہ کریں گی. دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی بتائیں اور اپنی اصلاح کے لیے بھی بتائیں، اپنے اعمال میں ثابت قدمی کے لیے بھی بتائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا جو کسی کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، کسی اور کی اصلاح ہو یا نہ ہو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اس نیت سے بتانا چھوڑ مت دیں کہ ابھی تو میں خود نہیں کرتی تو میں دوسرے کو کیا بتاؤں. انشاءاللہ جب آپ کسی کو بتائیں گے، آپ کو کسی عمل کا پتہ چل گیا ہے، کسی حکم کا پتہ چل گیا ہے، تو آپ کسی کو جب بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ والے لوگوں میں شامل نہیں ہونا. اللہ آپ کو ضرور توفیق دیں گے. اللہ سے توفیق بھی مانگے، آپ ضرور اس حکم پر خود عمل پیرا پہلے ہوں گے اور پھر آگے بتائیں گے. اللہ کی مدد آپ کی ضرور ہی شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے جو مل کر سیسر پہ لائی ہوئی دیوار بن کے یہ کام کرتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہے، جڑ جانا ہے، مل جانا ہے، مربوط ہو کے کرنا ہے. کہیں کبھی کوئی کمی کوتاہی آ رہی ہوگی تو جب مربوط ہوئے ہوں گے نا تو وہی بات ہے
کہ جب ایک تھوڑا سا بھی کمزور ہونے لگتا ہے نا تو دوسرا اس کو فوراً سے تقویت پہنچاتا ہے، سپورٹ دیتا ہے، اور اس کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے اس عمل کی کمی کی اصلاح کر کے دوبارہ صحیح عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم الگ ہو جائیں گے، اگر ہم ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری بن جائیں گے تو شیطان حملہ آور ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے چنگل میں ایسے پھنسائے گا کہ پھر نہ آپ اپنے کسی رویے کو برقرار رکھ سکیں گے، بلکہ پستیوں اور گہرائیوں میں گرتے ہی چلے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو پستیوں میں گرنے سے بچانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مربوط ہو کے رہیں۔ کہیں کسی کے اندر کوئی کمی، کمزوری، کوتاہی آ رہی ہے تو جب ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی کوئی پرابلم شیئر ڈسکس کی جائے گی تو پھر دوسرے کا خود بخود پتہ چل جائے گا کہ نہیں دیکھو فلاں تو میرے سے بھی زیادہ کر رہی، فلاں تو میرے سے بھی زیادہ، اس کے اوپر یہ حالات آئے تھے تو اس نے اس کو کیسے اوور کیا اور کیسے اس کو لے کے چلی، تو اگر میرے اوپر یہ حالات آ گئے ہیں تو میں بھی اگر اس کو اس طرح سے لے کے چلوں گی تو انشاءاللہ میں بھی وہ قول و فعل کے تضاد سے بچی رہوں گی۔ تو مل کر جب مربوط ہو کے سب متحد ہو کر ایک جماعت بن کے کام کرتے ہیں تو ید اللہ فوق علی جماعت، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اللہ کا کسی پہ ہاتھ آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو کوئی بھی کمتر نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ رویے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اللہ نے یہ بات یہاں پر آگے اسی مثال سے سمجھائی کہ یاد کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو اور یقیناً تم جانتے ہو انی رسول اللہ الیکم، یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی کہ جب کوئی ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کا تو وہی قاعدہ ہے، اسلام قرآن کا اسلوب بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، جب کوئی اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بلا دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو زاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اوپر اللہ وہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فاسق کون ہے پھر؟ جو قرآن کے احکامات کو پڑھتے ہیں اور اس میں کجی اور ٹیڑھ کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھائی تھی نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ہر ہی حکم کو پڑھنے کے بعد اس میں کسی بھی قسم کی ٹیڑھ اور کجی کا رویہ اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل، یعنی عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوں واسطے جو آگے ہے تمہارے تورات میں سے، یعنی جو تورات مجھ سے پہلے تم تک پہنچ چکی تھی اسی تورات کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ومبشرا، اور میں بشارت دیتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنائی تھی، پیشن گوئی دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ میں ایک تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم کو جو اللہ کے آخری رسول احمد جس کا نام ہوگا اس کی بشارت دینے کے لیے بھی مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تورات کی تصدیق کرنے کے لیے۔ تورات اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی اور اس میں ان کی کچھ شریعت دی گئی تھی، لیکن اس شریعت کو بہت زیادہ مسخ کر دیا گیا تھا، اس کو بہت چینج کر دیا گیا تھا، اور اس چینج کو کی تجدید کرنے کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ان کو تورات بالکل یاد تھی، اور وہ جو ہے وہ مناظرے کیا کرتے تھے اور علماء یہود کے ساتھ مناظرے کرتے تھے، اور اسی تورات کے اندر جو چینجز ہو چکی تھی ان کو وہ ٹھیک کرتے تھے۔
تو تورات تو بیسیکلی آئی تھی عبرانی زبان کے اندر، لیکن یہ جو اقوال دیتے تھے، یہ جو باتیں بتاتے تھے، وہ سریانی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سریانی زبان میں یا اور اس کے بعد جو یونانی زبان آئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ان کی باتیں ملتی ہیں. تو پھر انجیل جو ہے وہ پھر سریانی زبان میں اور پھر یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن وہ بیسیکلی تورات کی تجدید ہی کرنے کے لیے آئی تھی. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت دے کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اسی کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جو اس کے اندر چینجز آ چکی تھی ان کو ٹھیک کرنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا. اچھا، ایک بات یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کی پیشن گوئی کی، انہوں نے خوشخبری دی تھی، وہ احمد بتایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احمد نام جو ہے وہ الہامی کتب کے اندر احمد ہی آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام محمد رکھا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ احمد بھی تھا. عرب کا پورا لٹریچر ہم دیکھ لیں تو کبھی بھی کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا تھا. ہاں، محمد بہت ساروں کے نام ہوتے تھے، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا تھا، اور احمد نام جو ہے جو کہ کتب میں آیا تھا وہی کتب جو جیسے کہ حضرت یحییٰ کا اللہ تعالیٰ نے نام رکھ کے بھیجا تھا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے احمد رکھ کے بھیجا، جو دوسری الہامی کتابوں کے اندر تھا. تو محمد کا مطلب بھی اگر ہم دیکھیں تو وہی آتا ہے، اور احمد کے دو معنی آتے ہیں جو محمد کا بھی آتا ہے. مطلب احمد کے دو معنی ہیں، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور محمد بھی وہی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہوتی ہے. تو احمد کے جیسے کہ دو نام آپ کو میں نے بتایا، پہلا کیا تھا کہ وہ شخص جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، اور ہم دیکھیں تو نام اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کیا کرتے تھے. ہر وقت زبان آپ کی سرزم کی ذکر الہی سے تر رہتی تھی. استغفار کثرت سے کرتے ہیں، 100 مرتبہ سے زیادہ آپ نے فرمایا میں روزانہ استغفار کرتا ہوں. یہاں تک کہ راتوں کو آپ کی تہجد کی نماز میں اتنی حالت ایسی ہوتی تھی، اتنی طویل تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ایک سیکنڈ. اتنی طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کی تہجد کی نماز کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا. تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت کی خوشخبری ہے، پھر آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ اللہ کا کثرت سے تسبیحات اور حمد کا معاملہ کرتے تھے. یہ شکر کا ایک انداز اور طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی اتنی دیر تک اللہ کی تسبیح، پاکی، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، ساتھ استغفار بھی کر رہے ہوتے تھے. اچھا، دوسرا مطلب جو ہے نا احمد کا، وہ کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی وہ ہستی ہے کہ آج تک بھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1450 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، 100 بیسٹ پیپل آف دا ورلڈ میں جو بک لکھی گئی اس میں پہلے نمبر پہ کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا نام ہے 100 بیسٹ پیپل آف دا ورلڈ میں. یعنی کہ ان کی تو تعریف دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ تک نہیں کرتے تھکتے. یعنی انہوں نے بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو سب سے بہترین شخص ہے ان کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو شمار کر کے اس میں لکھا. اور یہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ نان مسلمز نے لکھی ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی تعریف کر رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرما لیا تھا ورفعنا اللہ کا ذکر کا، کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ میں بلند کروں گا. اور اللہ نے کیسے ذکر کا آویزہ بلند کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں نبی کا نام بھی ضروری آئے گا. تو وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو انسانوں میں وہ تو احمد کے پھر دو مطلب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں انسانوں میں سے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے.
آج بھی کی جا رہی ہے، پہلے بھی کی جاتی رہی اور ہمیشہ قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بھی ہم حکمران لے لیں، کوئی ہیرو لے لیں، ہیرو ورشپنگ کی جاتی ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اتنی تعریف کبھی بھی کسی کی نہیں ہوئی کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا آویزہ بلند ہے۔ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جہاں اللہ کے نام کے ساتھ اذان کے کلمات پکارے نہ جا رہے ہوں اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ اللہ کے نام کے بعد نہ پکارا جا رہا ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رویہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی اور تورات کی تصدیق کا معاملہ بھی کیا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف عیسائیوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو دوسری الہامی کتب وید اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوؤں کے اندر بھی جو ان کی کتاب کے اندر آتا ہے اس میں کالکی اوتار کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ کالکی اوتار جزیرۃ العرب میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکے ہیں، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس کا جو بھی ان کی لینگویج میں اس کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ اس کا بھی مطلب ہے۔ ان کی ماں کا نام آمنہ تھا، تو ان کی جو کتابوں میں آتا ہے وہ سماب نام آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے امن والی، تو امن دینے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تو آمنہ ہی ہے جس کا نام ہے امن دینے والی۔ تو گویا ان کی دینی کتب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ بھی جو ہے وہ تمام لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر کروا دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پر جب آ گیا ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی، یعنی کہ وہ نبی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا۔ کون سی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ جو ان کی تورات میں موجود تھی ان ساری چیزوں کی تصدیق ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، پلس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے تھے۔ قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو سری دھوکہ ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے، وهو يدعى الى الاسلام، اور وہ پکارا جا رہا ہو اسلام کی طرف، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جب کھلی نشانیاں آ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ گئے، جبکہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ موجود تھا کہ ان کے آنے کی بشارتیں دی جا چکی تھی، ان کے نبی نے دی تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو صحیح دھوکہ ہے۔ تو بس ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑیں کہ اللہ نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، ایسی تو بات ہی نہیں تھی، یہ تو ایسا فلاں بات ہے، یہ تو فلان ہے، اس طرح کے معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پر ظلم ہے اور اللہ پر جھوٹ کرنے کا رویہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ پھر اسلام کی طرف جب انہیں دعوت دے رہا ہے نبی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دین کی طرف دعوت دے رہے تھے جس دین کی طرف حضرت عیسیٰ نے دعوت دی تھی، لیکن اس دعوت کو نگیٹ کر دیا، اس دعوت کی نفی کر دی، اس کا انکار کر دیا اور اس کو مان کے نہ دیا بلکہ جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں تاکہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کر کے رہے گا اس کے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو یہ کافروں کو۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ اپنے نور کو پھیلا کر رہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے منہ سے اس نور کو اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھانے کی لاکھ کوشش ہی کیوں نہ کر لیں، اللہ نے اپنا کام کر کے رہنا ہے، اللہ نے اس نور کو پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ اللہ نے بھیجا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تھا، اور یہ نور غالب ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ آگے فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وہ ذات ہے جس نے بھیجا اس کے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے اس کو اوپر تمام ادیان کے، یعنی تمام ادیان کے اوپر اس دین حق کو غالب کر دے. اللہ نے اسی لیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ کافروں مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو گویا اللہ نے تو اس نور کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، اس دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے. تو جب اس دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لے گیا تھا. کافروں کی کوششیں اس نور کو بجھانے کی اس وقت بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہیں. اور کافر تب بھی جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے، آج بھی گھڑ رہے ہیں. اس وقت بھی ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، نہیں مان کے دے رہے تھے، لبیک نہیں پکار رہے تھے، جب بلکہ اپنی کوششوں سے اس کو بجھانا چاہتے تھے، آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے تو اس کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور اللہ نے اس نور کو غالب کیا بھی تھا. آج بھی اس کا گلستان اجڑ تو بہت رہا ہے، لیکن اگر آج بھی ہم اسی بنیاد و مرصوص کو بن کر اور نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ میرے اور آپ کے حوالے لیے اس دین کے حوالے سے آج بھی موجود ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس دین کے غلبے میں اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے. اس دین نے تو غالب ہونا ہی ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد مختلف اور جنگ غزوات ہوتی ہیں، اور کتنے صحابہ کرام جو ہے نا اس میں جان کے نذرانے دے دیتے ہیں، شہادت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. کتنے لوگ تھے، لیکن کیا ہوا؟ اس وقت تو دین غالب نہیں ہوا تھا. آہستہ 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 23 سال کی مدت میں بالآخر ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور یہ دین غالب ہو گیا. اب وہ کیا ایک بات کر کے چھوڑ دیتے کہ یہ غالب تو ہو نہیں رہا، حالانکہ نبی بھی موجود ہے اور غالب ہو جاتا، پہلی ہی دفعہ میں جو ہے وہ غلبہ آ جاتا اور ہم پورے عرب کی سرزمین کے اوپر اپنا دھاک اور سکہ بٹھا دیتے، اور وہ چھوڑ دیتے یہ بات کہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہے تو بس ٹھیک ہے یہ غالب ہو جائے، نبی تو اسی لیے آئے ہیں، اور اپنی کوششیں نہ کرتے. ایسے تو نہیں کیا نا انہوں نے، وہ کنٹینیوسلی جڑے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت بن کر مربوط ہو کے کام کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو رنگ لگایا، اور 23 سال کی مدت میں وہ کہاں سے کہاں پورے عجم کے اوپر جو ہے 23 سال کے بعد پورے عجم کے اوپر بھی مسلمانوں کی سلطنت کا دھاک جو ہے وہ بیٹھنی شروع ہو گئی. تو آج بھی اللہ کا یہ وعدہ میرے اور آپ کے لیے موجود ہے. بات وہی ہے نا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ اس غلبے میں ہمارا نام بھی شامل کر لے، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے. جتنا جس کے اندر جتنی استعداد ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے لیول پر اپنی سطح پر اس کے غلبے میں اپنا رول پلے کرتا رہے. جہاں بھی کوئی اچھی بات پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچاتے رہیں. اللہ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی آف ورک دیکھنا ہے. اللہ نے دیکھنا ہے میرے اس دین کے غلبے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وہ یہ جگنو جو بتایا نا اقبال نے کیا خوبصورت جگنو کی مثال بتائی تھی نا کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی جو چھوٹی سی مشعل دے دی ہے، تھوڑا سا قرآن کے نور کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے چن لیا ہے. تو اس مشعل سے لے کر دوسروں کی زندگیوں میں چراغ جلائیے، ان کو موٹیویٹ کیجیے، اسلام کے غلبے کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے پوتے پوتیوں کو سکھائیے، اپنے نیبرہڈ میں سکھائیے، اپنے فیملی میں سکھائیے. جہاں آپ کی پہنچ ہے اس کو بنائیے، اس کو استعمال کیجیے. اور اس دین کی اشاعت میں جتنا طلب اور اخلاص ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ میں آسانیاں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی کوششوں کو اس دین کے غلبے میں استعمال کر کے اپنا کردار ادا کرنے کے والا خوش نصیب بنایا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی اور بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا
हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें बताऊं वो तिजारत, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें अज़ाब अलीम यानी दर्दनाक अजाब से निजात दे दे। अब मैं और आप भी गोया वो तिजारत सीखना चाहते हैं, वो तिजारत करना चाहते हैं जो हमें अज़ाब अलीम से निजात अता फरमा दे। तो अल्लाह ने यहाँ पे वो तिजारत बताई है जो अज़ाब अलीम से इंसानों को निजात दिलाएगी, और ये है वो तिजारत जो मोमिन कर लेते हैं। कौन सी तिजारत है बताया जा रहा है, पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर भी अल्लाह ताला बता रहे हैं तिजारत कर लो अल्लाह ताला से। अल्लाह मुझे और आपको इस तिजारत को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन का ताजिर भी आज बना दे। कौन सी है वो तिजारत, तुमीनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। पहला काम ये है कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और फिर तुम अल्लाह को जब मान लोगे, अल्लाह के रसूल को मान लोगे, तो बस फिर अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करना शुरू हो जाओ। ये दो काम करने के लिए अल्लाह ने बता दिया कि ये है वो तिजारत। अल्लाह ने पीछे भी बताया था कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है, सौदा कर लिया है उनकी जानों और मालों से जन्नत के बदले मोमिनों से। यानी अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। तो वह मोमिन तो अपनी जान भी दे देते हैं और अपनी माल भी अल्लाह को दे देते हैं। ये है वो तिजारत जो अपनी जानों और मालों से वो अल्लाह से करते हैं, और उस तिजारत के बदले वो अल्लाह से जन्नत ले लेते हैं। ये अल्लाह ये हमें तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे बताया जा रहे हैं दो काम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। कोई अल्लाह ने दो काम बताए, दो काम पर दो इनामात का वादा कर रहे हैं अल्लाह ताला। दो काम क्या है, तुमीनूना बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर हम ईमान तो लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम मान लेते हैं, कौल से कह दिया हमने कि हम मान लेते हैं अल्लाह ताला को, तो अब जुद जाना है, जिहाद करना है अपनी जानों से भी और अपनी मालों से भी। जिहाद के मफहूम को दोहरा लीजिए, क्या था जिहाद? जिहाद सबसे पहले तो इंसान अपने नफ्स से करता है, जिहाद बिन नफ्स, फिर उसके बाद जिहाद बिन माल, अपने माल से करता है अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन की अशात के लिए, तबलीग के लिए, उसके निफाज और उसकी हिफाजत के लिए जब वो अपना माल लगाता है। फिर उसके बाद जिहाद बिल कलम, अपने लिखने से अपना कोई भी अमल करता है दीन के सीखने के, सिखाने के लिए या उसकी हिफाजत और उसकी तब्दील और अशात के लिए, अगर वो अपना कलम इस्तेमाल करता है, या जिहाद बिल लिसान अगर अपनी ज़बान इस्तेमाल करता है, और फिर अब आगे के लेवल पर बिस्सैफ यानी अपनी तलवार भी लेकर निकल आता है और कताल के लिए भी जुट जाता है। ये है जिहाद की तमाम कैटेगरीज, हर लेवल पर होगा। जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल अपने नफ्स के साथ, फिर अपनी घराने के साथ, फिर माशरे, फिर मुल्क कौम के और उम्मत की सतह पर जिहाद के सारे लेवल्स हैं। जिहाद करने वाला कैसा होगा? जो हर लेवल पर, याद रखिएगा जिहाद सिर्फ और सिर्फ कताल नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर लेवल पर ये किया जाएगा। और जो शख्स दीन को सीखने का जिहाद कर रहा है वो भी जिहाद ही है, वो भी अल्लाह की राह में ही निकला हुआ है। अगर वो सिर्फ सीख ही रहा है, वो सिर्फ अभी तालिब इल्म ही है, वो भी जिहाद ही कर रहा है, क्योंकि आगे उसका नजरिया तो यही है ना कि वो सीखता जाएगा और आगे सिखाता जाएगा। तो जिहाद कभी भी घाटे का सौदा नहीं है ही नहीं। भूल जाइए कि ये जिहाद घाटे का सौदा है। जिहाद करने वाला ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसे सारा दिन रोजा रखने वाला, सारी रात इबादत करने वाला और सारा रात क़याम करने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग एक लम्हा भी, जो शख्स एक लम्हा भर भी जिहाद में पहरा देगा इस्लामी सरजमीन के ऊपर। सरजमीन भी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सरजमीन सिर्फ वो सरजमीन ही नहीं है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है। आज हमें हर सतह पर, अगर हम अपने घर के अंदर चाकू चौबंद हैं और हम इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कौन लोग घर में आते हैं, कौन से इंटरनेट पे चीजें देखते हैं और क्या क्या चीजें उनके मसरफ में है, और कि वहां पे हर जगह पे हमने कंट्रोल और पहरा लगाए। फिर ये कि जो लोग अपनी सतह पर हैं, जो स्कूलिंग में है वो वहां पर, जो तबलीग में है वो वहां पर, जो
اپنا ہر فیلڈ میں، یعنی جو جس فیلڈ میں ہے وہ وہاں پر پہرے داری دے اور دیکھے کہ یہاں پر کوئی نان مسلم چیزیں یا نان اسلامک چیزیں تو ہمارے اندر پریویل نہیں کر رہی، اگر ہیں تو ان کو سدباب کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے اور ان کی جگہ اسلامک چیزوں کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ یہ سب بھی کیا ہے؟ جہاد میں پہرا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے شخص کے لیے آصف صاحب نے حدیث فرمائی اور خوشخبری دی کہ جو ایک لمحہ پر بھی جہاد میں پہرا دے گا وہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اور مجاہد فی سبیل اللہ کرنے والا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک ہے جہاد کرنے والا، اور وہ قدم جو جہاد کے لیے خاک آلود ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ جو قدم جہاد میں خاک آلود، اللہ کی راہ میں جہاد خاک آلود ہوتے ہیں، تو اگر قدم ہم اب تو گھر سے باہر نہیں نکال رہے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو خاک آلود کریں گے؟ جب ہم بیٹھیں گے، ہم بیٹھ کے لکھیں گے، ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے، تو ظاہر ہے اس میں ہم تھک جائیں گے۔ اس تھکاوٹ میں جو بھی چیز ہوتی ہے، لکھنے سے ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں، کسی کے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وعدے کے مطابق جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر سطح پر جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرماتا رہے۔ تو جب ہم اپنی جان و مالوں سے جنت کے سودے اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ نے یہاں پر 2 چیزوں کا وعدہ کیا، یغفر لکم ذنوبکم، ایک تو وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ تمہیں جنات کے اندر، باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، ایک تو تمہیں تمہارے گناہ بخشے گا، اور دوسرا جنت عدن یعنی ہمیشگی کے باغات کے اندر پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایسی خوبصورت جنتوں کا وعدہ اور جنت کے محلات کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے، جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تجارت کر کے اگر میرے پاس آؤ گے، اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے رہو گے، اور اللہ کی ماننے میں جب تم اپنے آپ کو سے ہر لیول پر جہاد کر کے چلو گے، اپنی جانوں سے بھی مالوں سے بھی جنت کے سودے کرو گے، تو بس پھر میں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تمہیں جنت کے محلات کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ کی بخشش کے بعد وہ محلات کا وعدہ، ایسی جب باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ یہ ہمیں عظیم الشان کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور یہ صرف اور صرف آخرت میں نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا۔ دل کرتا ہے نا کہ دنیا میں تو بھی تو کچھ ملے نا ہمیں، اب دنیا میں کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جنت کو تلواروں کے سایوں میں گھیر دیا گیا ہے، جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو جب جنت مشقتوں سے ڈھانپ دی گئی ہے تو مشقت کرتے کرتے انسان کی ہمت نہ جواب دینے لگ جائے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کو خوشخبری دے دی ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور بعد میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تم چاہتے تھے، یعنی جو چیز جو تم چاہتے ہوگے تمہیں وہ بھی مل جائے گا۔ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ کی مدد اور فتح قریب کی، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت بھی ملے گی اور قریب حاصل ہونے والی فتح سے بھی تم ہمکنار ہو جاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو ایمان لانے والوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے دی اللہ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ چاہیں گے دنیا میں بھی ان کو ملے گا، اللہ کی مدد بھی ان کو ملے گی اور فتح بھی ان کے شامل حال ضرور ہی ضرور ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس رویے کو اپنا کر چلے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، بنیاد و مرصوص بن کے جب سب بستہ ہو کر وہ نکل کے چلیں گے، قول و فعل کے تضاد سے بچ کر وہ اپنے اعمال کریں گے، اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کریں گے، تو انشاءاللہ وہ حزب اللہ بھی بنیں گے، اللہ کی مدد بھی ان کو ملے گی، اللہ اور ان کو دنیا میں بھی وہ جو وہ چاہیں گے وہ بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو اللہ کی بخشش ہے وہ ہمکنار ہوں گے ہی ہوں گے، اور جنت کے پاکیزہ گھروں کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے ان محلات کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حزب اللہ بنائے اور اس رویے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنا مددگار بنا لے، اللہ ہمیں انصار اللہ میں شامل کر لے۔ اللہ نے کہا کونو انصار اللہ، اب لوگوں جو ایمان لائے ہو نا، اب انصار اللہ بھی بن جاؤ، اور پھر ایسے انصار اللہ بنو کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ قال الحواریون، تو کہا تھا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور دوسرے ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہم نے مدد دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے اوپر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا، تو حواریوں نے کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار بنیں گے، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ جب اللہ کے مددگار، اللہ کو میری اور آپ کی مدد کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھیے گا، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اللہ کو شاید میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ نے تو اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک راستہ متعین کرنا ہے، ہمیں اپنا ایک اسٹریٹجی پلان کرنی ہے، ہمیں مقصد زندگی سے، ہم اگر اللہ کے مددگار نہیں بنے گا وہ تو ہمیں لے جائے گا، تو ہماری جگہ دوسروں کو لے کے آ جائے گا جو یہ رویہ آپٹ کر کے چلیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اس اسٹریٹجی کو اپنائے، اس کو فالو کرے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے لیے وہ جو جنتیں میں نے اس کے لیے بنا کے رکھی ہیں ان کو پانے کا حقدار بن جائے، وہ اپنی جانوں کو بھی کھپائے، اپنی مالوں کو بھی کھپائے، اور اللہ کی بخشش کا حقدار بنے، اور پھر اس مشقت سے گزر کر وہ آخرت کی راحت کو حاصل کر لے۔ یہی ایک طریقہ ہے جو یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی سے چھوڑ دو، اپنی نکال دو، اللہ کے مددگار بننے کے رویے اپنا لو۔ یہ مت دیکھو میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں، میں کمزور ہوں یا میں صحت مند ہوں، میرے پاس علم کی کمی ہے یا میرے پاس جو ہے وہ مالی تنگی ہے، کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف اخلاص دیکھنا ہے، تمہاری اطاعت دیکھنی ہے، تمہاری جماؤ دیکھنا ہے، ثابت قدمی دیکھنی ہے، تمہارے رویے دیکھنے ہیں، تمہارے انداز دیکھنے ہیں۔ جب ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنے عقیدوں کو راسخ کر کے بنیادوں مرصوص بن کے ان رویوں کو اپنا کر چلیں گے اور جڑ جائیں گے، مربوط ہوں گے، ہم انصار اللہ بن کے چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے دشمنوں کے خلاف حاوی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنیادوں مرصوص بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انصار اللہ بنا دے، اللہ ہمیں دین کا تاجر بنا دے، دین کا مجاہد بنا دے، دین کا انصار بنا دے۔ اللہ ہمیں یہ رویے اپنا کر دین کی اشاعت، تبلیغ، نفاذ اور اس کی حفاظت کے لیے نکل آنے والے مومن بنا کر ہماری خدمتوں کو قبول فرما لے۔ ہماری کیا خدمت ہوگی، جو بھی ہم رویہ کریں، اللہ اس میں اخلاص پیدا کر کے اللہ اسی کو قبولیت کے درجے عطا فرما کے اس میں بڑھوتی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رویے سکھا کر ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیجئے، اس سورت کو، سورہ صف کو ہم نے جو پڑھا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پکار کے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا نحن انصار اللہ۔ آج میں آپ سے پوچھوں گی من انصاری الی اللہ، آپ لوگ جواب دیں اور بتائیے، اللہ کے حضور گواہیاں لکھوائیے کہ نحن انصار اللہ،
من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، نحن انصار اللہ۔ اللہ ہم سب کو دین کا مہاجر بنائے، دین کا انصار بنائے، ہماری گواہیاں اس کے حق میں قبول فرمائے، فرشتے اس گواہیوں کو لکھ لیں اور ہمیں اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آج ہم سب کو پھر اس سلوگن کو یاد کروا دیا، اللہ ہمیں اپنا مددگار بنا دے اور ہماری خدمتیں اس دین کے حق میں قبول فرما لے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔